بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ آج دو ٹاپکس پہ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، تجزیہ پیش کروں گا۔ ایک تو شہباز شریف صاحب کا ایز اے وزیر اعظم جو شرم الشیخ میں ایک کردار اور رول، اور اس کے علاوہ بھی پچھلے 1.5 سال سے جو ان کی وزارت عظمیٰ اور ان کی شخصیت کا ایک شٹل ڈپلومیسی کے تحت اپنا اور پاکستان کا جھنڈا بلند کرنا اور نام بلند کرنے کے حوالے سے جو ان کی کوششیں ہیں، ان کے حوالے سے میں کچھ بات کروں گا۔ اور دوسرا، میں نے آج سے 6-7 دن پہلے آزاد ڈیجیٹل میں ہی پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بن گیا تو میں پوری قوم سے معافی مانگوں گا۔ اس پہ اس وقت یوتھیے جو ہے وہ بہت اچھل کود رہے ہیں، اور جناب باہر بیٹھے یوٹیوبر بھی اور جتنے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ان کے ایکٹیوسٹ ہیں۔ تو دوسرا، میں پھر آج معافی بھی مانگوں گا، اور معافی جو میں مانگوں گا وہ پھر آپ سارے دوست سنیں گے، لیکن وہ میں اینڈ میں۔ تو سب سے پہلے شہباز شریف صاحب کے ایشو کے اوپر، شہباز شریف صاحب کو جس انداز سے ڈونلڈ ٹرمپ نے شرم الشیخ میں اپنی تقریر کو ختم کر کے اور اسپیشل خود انوائٹ کر کے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو بلایا، اور بلانے سے پہلے دونوں نے ایک دوسرے کو جناب بڑے ہی معنی خیز لہجے میں انڈیا کی شکست کے حوالے سے جو گفتگو کی اور جو ٹھٹھے باندھے گئے اور جو طنز و مزاح کیا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان کے دشمن ملک کی عزت اور وقار کا جو جنازہ ڈونلڈ ٹرمپ نے، جو دنیا کی سپر پاور ہے، اس کا وہ پریزیڈنٹ ہے، اس نے جو دنیا کی تمام عظیم قومیں اور ان کے قوموں کے سربراہ اور ملکوں کے سربراہ موجود تھے، ان کی موجودگی میں جو پاکستان کی تعریف کی، اور مودی کی جناب میرا خیال کوئی سینچری کمپلیٹ کر لی ہے انہوں نے پچھلے 3 سالوں میں مٹی پلیت کرنے کی، اور 6 سے 7 رافیل طیاروں کے گرانے کی جناب سٹوری سنانے کی۔ تو جس انداز سے شہباز شریف صاحب کو انہوں نے بلایا، اور پھر آگے سے شہباز شریف صاحب نے جس اعتماد کے ساتھ، جس گریسفل طریقے سے جناب سٹیج پہ آ کے پوری گفتگو کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قابل صد تحسین ہے۔ پورا اعتماد تھا، الفاظ کے چناؤ کے حوالے سے، جملوں کے بناؤ کے حوالے سے، گفتگو کے حوالے سے، موقع مناسبت کے حوالے سے، حالات اور واقعات کے حوالے سے، سیاق و سباق کے حوالے سے، ہر حوالے سے شہباز شریف صاحب نے بڑے ایکسیلنٹ طریقے سے پرفارم کیا۔ اور یہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ یا شرم الشیخ کی اس کانفرنس کے ساتھ جناب پیس 2025 کی اس پریس کانفرنس کے تحت ہی نہیں، آپ پچھلے 1.5 سال میں، خصوصاً جب سے یہ اب وزیر اعظم بنے ہیں 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد، آپ دیکھ لیں، اور پھر خصوصاً 10 مئی کی فتح کے بعد، انڈیا کی فاشناک شرمناک شکست کے بعد، کہ جس شکست کے اندر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پاک فوج، پاک ایئر فورس اور پاک افواج جن کا وائٹل رول تھا، ان کی فتوحات کے بعد، ان فتوحات کو جس انداز سے وزیر اعظم شہباز شریف اپنی خوئے دل نوازی، اپنی کشماتی شخصیت کے ذریعے سے وہ ان ساری چیزوں کو کیش کروا رہے ہیں جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، چاہے وہ چائنا کا پریزیڈنٹ ہو، چاہے وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہو، چاہے وہ رشیا کا پریزیڈنٹ ہو، چاہے وہ فرانس کا صدر ہو، چاہے وہ اٹلی کے وزیر اعظم ہو، چاہے وہ کسی بھی ملک کا، چاہے وہ امت مسلمہ کے ممالک ہوں، سعودی عرب، UAE، ٹرکی، ملائیشیا، انڈونیشیا، قطر، بنگلہ دیش، ہر ملک کے سربراہ کے ساتھ جس انداز سے وہ بیہیو کر رہے ہیں، اس سے پاکستان کی عزت میں بھی اضافہ وہ کروا رہے ہیں اور اپنی عزت میں بھی۔ تو میں انہیں اس موقع پہ لازماً خراج تحسین پیش کروں گا۔ اور اس کے مقابلے میں ایک سوشل میڈیائی لیڈر ہوا کرتا تھا، اس سوشل میڈیائی لیڈر نے اپنے پہلے 2 سالوں کے اندر ہی 19 اور 20 میں جس کی سوشل میڈیا ٹیم، اس کی بنائی ہوئی ٹیم، اور میں اس کا حصہ رہا ہوں 17 سال، مجھے پتا ہے اس کی ساری توجہ اس پہ ہوتی تھی کہ میری ذات کو سلو موشن ویڈیوز کے ذریعے سے، سلو موشن آڈیوز کے ذریعے سے، فوٹوز کے ذریعے سے اتنا
کشماتی طور پہ پیش کیا جائے, گلیمرائز کیا جائے کہ میں بہت بڑا دنیا کا ہیرو اور امت مسلمہ کا عظیم قائد اور لیڈر نظر آؤں, اور آپ یقین جانیں ٹوٹلی ایبسلیوٹلی انٹائرلی کمپلیٹلی میڈیا کے ذریعے سے اس کی شخصیت کو سارا دن ابھارا جاتا تھا, اور اربوں روپیہ سال کا میڈیا کے اوپر اس لیڈر کی ٹیم لگایا کرتی تھی کہ جناب لیڈر صاحب چل کیسے رہے ہیں, لیڈر صاحب اٹھ کیسے رہے ہیں, لیڈر صاحب کھا کیسے رہے ہیں, لیڈر صاحب پی کیسے رہے ہیں, لیڈر صاحب نے جوتی کیسی پہنی ہوئی ہے, لیڈر صاحب نے شلوار سوٹ کیسا پہنا ہوا ہے, لیڈر صاحب نے سیدھا شلوار پہنی ہوئی ہے, لیڈر صاحب نے الٹی شلوار پہنی ہوئی ہے, لیڈر صاحب نے کنگھی کیسے کی ہوئی ہے, لیڈر صاحب کے چہرے کے تاثرات کیا ہے, لیڈر صاحب کا فلاں کیا ہے, ٹوٹل. لیکن عمل کیا تھا؟ عمل یہ تھا کہ صاحب بہادر نے 2 سالوں میں امت مسلمہ اور امت غیر مسلمہ دونوں کے تمام ممالک کو اپنا اور پاکستان کا دشمن بنوا لیا تھا, اپنی چوڑوں والی آکڑ کے ذریعے سے, اپنے غیر ذمہ دارانہ رویوں کی وجہ سے, اپنی بیجا نرگسیت کی وجہ سے, اپنی منفی ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کی وجہ سے, اپنے تھرڈ کلاس رویوں کی وجہ سے, اپنے سازشی ذہن کی وجہ سے. امریکہ مخالف, برطانیہ مخالف. برطانیہ میں جناب وزٹ نہیں کیا, کیوں کہ اس کی مرشد بشرا بی بی نے منع کیا تھا کہ اگر تو نے وہاں کا وزٹ کیا تو تیری حکومت چلی جائے گی. برطانیہ کے اندر ایک باقاعدہ آفیشل ایک ڈیلیگیشن کی سربراہی کرتے ہوئے جو جب اس نے جانا تھا تو اس نے جناب وہ کینسل کروا دیا. امریکہ دشمن ہو گیا, برطانیہ دشمن اور مخالف ہو گیا, آپ کا جناب چائنا مخالف, سی پیک کو روک دیا گیا. آپ کے جناب کوئی ملک بتا دے امت غیر مسلمہ کا اور پھر امت مسلمہ کا سن لیں. سعودی عرب کو مخالف کر لیا, ٹرکی کو کر لیا, ملائیشیا کو کر لیا, انڈونیشیا کو کر لیا, قطر کو کر لیا, یو اے کو کر لیا. کوئی ایک امت مسلمہ کا ملک نہیں جس کو اس نے اپنی پیڑی کرتوتوں کی وجہ سے مخالف نہ کر لیا ہو. پاکستان کا بھی اپنا بھی. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جناب ٹشن ٹیٹ, جناب چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, سونا جاگنا, کپڑا شلوار سوٹ, جتی, کنگھی, چیر, بال, وہ جناب اس کے ذریعے سے اس کی سوشل میڈیا ٹیم اس کو بتاتی تھی یہ امت مسلمہ کا عظیم قائد ہے. تو یہ تھی کہانی. کہاں شہباز شریف صاحب نے عمل کے ذریعے سے اور کہاں سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس نے بیڑا گرک کروایا. ایک تو جناب یہ ٹاپک تھا. دوسرا ٹاپک جناب جس پہ اوپر پھڑک رہے ہیں, چڑک رہے ہیں یوتھیے کہ فیاض الحسن چوہان نے کہا تھا جناب میں معافی مانگوں گا اگر سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بن گیا. جناب میں فیاض الحسن چوہان ہوں, میں بانی تحریک انصاف, قیدی نمبر 420, امت مسلمہ کا عظیم نصر باز یا یوتھیا نہیں ہوں کہ جو اگر کوئی غلطی کرے, کوئی دعویٰ کرے, کوئی پریڈکشن کرے, کوئی بوسٹنگ کرے, کوئی پریٹنگ کرے تو وہ اس کے اوپر قائم نہ رہے. میں قائم ہوں اور آج میں آزاد ڈیجیٹل کے اسی پلیٹ فارم کے ذریعے سے پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں کہ میری پریڈکشن یہ تھی کہ یہ سہیل آفریدی جیسے سمگلر, منشیات کے سمگلر, ٹی ٹی پی کے ساتھ تعلق رکھنے والا, انڈین را کے ساتھ تعلق رکھنے والا شخص جو ہے یہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ نہیں بن سکے گا. میری انفارمیشن یہ تھی کہ 20 سے 22 پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایس تھے وہ 13 سال کی 12 سال کی لاد زوال بے مثال فقید المثال پیڑی پرفارمنس کی وجہ سے اور خصوصاً پچھلے 1.5-2 سال کی پرفارمنس کی وجہ سے وہ انائڈ تھے, وہ ناراض تھے, وہ نالا تھے. اور میرے اندازہ تھا کہ وہ نہیں چل پائیں گے, وہ اپنے معاشرے کی, اپنے کے پی کے کی, اپنے حلقوں کی اور اس کی بہتری کے لیے اور ریاست کی بہتری کے لیے انکار کریں گے. لیکن پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ تحریک انصاف پی ٹی آئی کا ملیٹنٹ ونگ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی پی کا سیاسی ونگ پی ٹی آئی. پی ٹی آئی نے اپنے ملیٹنٹ ونگ کی ڈیوٹی لگائی اور اس ملیٹنٹ ونگ نے, یہ میں نے واحد خبر بریک کی ہے پرسوں, آج اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے میں دوبارہ دہرا رہا ہوں. میری انفارمیشن یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے ذمہ ڈیوٹی لگی, اس میں آپ کے سارا انڈین اسٹیبلشمنٹ, انڈین را, جیت دیول نیٹ ورک, ان کے اندرونی نیٹ ورک جس کا سربراہ ایک گرفتار بھی ہے اور جس کا کورٹ مارشل بھی ہو رہا ہے, اور باقی سارے فیکٹرز.
انہوں نے مل کے ٹی ٹی پی کی ڈیوٹی لگائی. ٹی ٹی پی نے 90 کے 90 ایم پی ایز کو میسیجز کیے, رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ اگر تم تحریک انصاف سے دائیں بائیں ہوئے اور سہیل آفریدی کو اگر تم نے ووٹ نہ دیا تو تمہارا خاندان, تمہاری جان, تمہارا مال, تمہارا کاروبار, ہم سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے اور تمہاری زندگی جیرن ہو جائے گی. یہ وہ دھمکی تھی کہ جس کے بعد سارے کے سارے پی ٹی آئی کے جناب ایم پی ایز لائن اپ ہو گئے اور انہوں نے جناب خوشو و خضوع کے ساتھ کنے کنے جانا ہے, بلوں دے کار کے مزداق لائن بنا کے ٹکٹ کٹاؤ تو لائن بڑھاؤ. انہوں نے جناب سہیل آفریدی کے پیچھے اپنی نیت باندھ دی. لیکن اس کے باوجود میں پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں اور اسپیشلی کے پی کے کی عوام سے, کہ میرا خیال تھا کہ ان کی قسمت کے پی کے عوام کی سدھر جائے گی. اب کوئی کبوتر باز, کوئی ککڑ باز, کوئی کتے لڑانے والا, کوئی اسمگلر, کوئی 2 نمبر آدمی اب اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو اور وزیر اعلیٰ نہیں بن سکے گا. لیکن میں ناکام رہا, میرا دعویٰ اور میری خواہش ناکام رہی. تو جناب میں معافی مانگتا ہوں کے پی کے کی عوام سے اور پاکستان کی عوام سے کہ ایسا شخص قیدی نمبر 420 نے کے پی کے کی عوام پہ مسلط کر دیا کہ جس نے کہا کہ میری بلا سے نہ مجھے تعمیر و ترقی سے غرض ہے کے پی کے کی عوام کی, نہ مجھے کے پی کے کی عوام کی جان, نہ کے پی کے کی عوام کی عزت, نہ کے پی کے عوام کی مال, نہ کے پی کے عوام کی تعلیم و تربیت, نہ کے پی کے عوام کی تجارت, نہ کے پی کے عوام کی صنعت, نہ کے پی کے عوام کی معیشت, نہ کے پی کے کی عوام کی معاشرت کی بہتری سے مجھے کوئی غرض نہیں. میں تو عاشق ہوں قیدی نمبر 420 کا, اور اپنی معشوق کو چھڑانے کے لیے جناب میں وزیر اعلیٰ بناؤں تو مجھے تو صرف اس سے غرض ہے. جناب میں معافی مانگوں گا پوری قوم سے کہ ایسا جاہل مطلق کے پی کے جناب پارلیمانی گروپ نے آپ کے سروں پہ مسلط کر دیا. پہلے کریلا تھا, اب نیم چڑھا جناب آپ کے سروں پہ آ گیا. میں معافی مانگوں گا. واقعی میرا دعویٰ غلط ثابت ہوا. ابھی امتحان باقی ہے. لگتا یہ ہے کہ کے پی کے کی عوام کی قسمتوں میں فاقے, ڈاکے, دھماکے, ناکے اور چاکے ابھی لکھے ہوئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ کے پی کے عوام کے لیے بالکل یہ ایگزیکٹ جناب منطبق ہوتی ہے یہ چیز کہ قانون ہے غریب کا امیر پہ لاگو نہیں, غریب تو پابند ہے امیر پہ قابو نہیں. یہ دہشتیں, یہ وحشتیں, یہ مطلبی سیاستیں, بے رب سی یہ زندگی بے سمت سی مسافتیں, یہ کون سا نظام ہے یا کوئی انتقام ہے؟ کیا اس کی کوئی حد بھی ہے یا سفر ناتمام ہے؟ تو میں معافی مانگوں گا کہ کے پی کے کی عوام کو ابھی تک قیدی نمبر 420 نے سفر ناتمام کے اوپر فائز رکھا ہوا ہے. ابھی ان کی قسمتوں میں فاقے آئیں گے, ڈاکے آئیں گے, دھماکے آئیں گے, ناکے آئیں گے, چاکے آئیں گے, افراتفری آئے گی, چھینا چھپٹی آئے گی, مارا ماری آئے گی, طائف الملوکی آئے گی. میں معافی مانگتا ہوں کہ جناب میں نے غلط پریڈ کیا اور میں نے یہ خواہش رکھی کہ کاش کے پی کے کی عوام کی قسمت سدھر جائے. جس طریقے سے پنجاب کے اندر تعمیر و ترقی ہو رہی ہے, جس طریقے سے سندھ کے اندر یا خصوصاً سندھ کے شہری علاقوں کے اندر تعمیر و ترقی ہے, ویسے ہی کے پی کے اندر شروع ہو جائے گی. میں معافی مانگتا ہوں کہ میری خواہش تھی کہ کے پی کے تعلیمی اداروں کی صورتحال سنور جائے گی, وہاں کی یونیورسٹیوں کی صورتحال سنور جائے گی, وہاں پہ نئی یونیورسٹیاں, میڈیکل انجینئرنگ, جناب آپ کی نیوکلیئر انجینئرنگ, آپ کی میڈیکل انجینئرنگ, آپ کے ہر شعبے کے حوالے سے تعلیم و تربیت کا ایک ماحول آئے گا. وہ نہیں ہو سکا. میں معافی مانگتا ہوں اور میں معافی مانگتا ہوں کہ کے پی کے اندر ابھی بھی ریاست کے خلاف اور انڈین را کے اشاروں کے اوپر ٹی ٹی پی کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے یہ تحریک انصاف, یہ چھینا چھپٹی اور یہ طائف الملوکی اور یہ کتا چیکی وہ لگائی رکھے گی. اس نئے ٹین ایجر لونے وزیر اعلیٰ کی قیادت میں معافی مانگتا ہوں بھائی جان. تو بھائی میں ہوں انسان, میں ہوں اللہ پاک کے کرم سے میرے باپ کی تربیت کے, میں نے تو مانگ لی معافی. اب میں پوچھوں گا اپنے یوتھیے بھائیوں سے, عقل کے اندھے بھائیوں سے, سوچ کے لولے بھائیوں سے, سمجھ کے لنگڑے بھائیوں سے کہ جناب اب آپ یا آپ کا قیدی نمبر 420 کیا معافی مانگے گا کہ اس نے کہا تھا کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا؟ نہیں دے سکا.
کیا قیدی نمبر 420 معافی مانگے گا کہ میں 50 لاکھ گھر تقسیم کروں گا؟ وہ ایک گھر نہیں تقسیم کر سکا۔ کیا قیدی نمبر 420 یہ کہتا تھا کہ میں 450 ڈیمز بناؤں گا پاکستان میں؟ وہ نہیں بنا سکا، تو کیا وہ معافی مانگے گا؟ کیا وہ کہا کرتا تھا کہ جو فوج کے خلاف بولتا ہے وہ ملک کا غدار ہوتا ہے؟ آج وہ 4 سال سے فوج کے خلاف بول رہا ہے، کیا وہ معافی مانگے گا؟ وہ کہتا تھا کہ فوج کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ ملک کا باپ ہوتا ہے، آج وہ اس باپ کو گالیاں دیتا ہے، اس کو غدار کہتا ہے، کیا وہ معافی مانگے گا؟ آج پہلے وہ کہتا تھا کہ جو عدالتوں سے سزا یافتہ ہے ان کے حق میں بولنے والا ملک اور قوم کا غدار ہوتا ہے، تو کیا آج وہ خود اور اپنی پوری پی ٹی آئی کو اس نے لگایا ہوا ہے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے اور ریاست کا بیڑا غرق کروانے کے لیے، تو کیا وہ معافی مانگے گا؟ آج سے پہلے وہ کہتا تھا کہ شیخ مجیب الرحمان غدار ہے، اور آج وہ کہتا ہے شیخ مجیب الرحمان ہیرو ہے، لیکن اسی بنگلہ دیش کی عوام نے جس کا وہ لیڈر بنا پھرتا تھا اس کے تصویروں کے اوپر وہ پیشاب کرتے ہیں، اور اس پوری عوامی لیگ اور اس کی بیٹی کو جناب ملک بدر کر دیا، لیکن یہ ابھی بھی کہتا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان ہیرو ہے۔ تو کیا یہ اپنے اس سٹینس کے برخلاف جو اب یہ اس نے بغض پاکستان اور بغض ریاست پہ جو رویہ رکھا ہے، کیا اس پہ وہ معافی مانگے گا؟ کیا وہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنے، مسجد نبوی کی بے حرمتی کرنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنے، اللہ پاک کی بے حرمتی کرنے، شاعر اسلام کی بے حرمتی کرنے، صحابہ کرام کی بے حرمتی کرنے، جو 4 سال سے وہ بے حرمتی کر رہا ہے اور کروا رہا ہے، کیا اس پہ وہ معافی مانگے گا؟ کیا وہ افواج پاکستان کے جو شہداء ہیں ان کی فیملیوں سے معافی مانگے گا؟ کیا 9 مئی جیسا ننگے انسانیت اور گندے انسانیت اس نے جو پورا دن پاکستان کی ریاست، افواج پاکستان، شہداء افواج پاکستان کے حوالے سے جو اس نے دہشت گردی کی کاروائیاں کی، کیا اس پہ وہ معافی مانگے گا؟ وہ نہیں مانگے گا، کیونکہ اس میں اور فیاض الحسن چوہان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فیاض الحسن چوہان لائن اور لکیر کا اسیر نہیں ہے، اس کا دماغ معاف نہیں ہوتا دنیا جہان کا نشہ کر کے، وہ اللہ پاک کے کرم سے اپنی سوچ، فکر، فہم اور اپنی دھرتی ماں اور اپنی ریاست اور اپنے دین اور اپنے اسلام کی تعلیم بھی رکھتا ہے، فہم بھی رکھتا ہے، ادراک بھی رکھتا ہے، اور وہ ایک ٹرو اسٹیٹسمین شپ کے تحت سیاست کرنے کا عادی اور قائل ہے۔ تو جناب میں نے تو مانگ لی معافی، اب ان یوتھیوں سے گزارش ہے کہ اپنے قیدی نمبر 420 کی جو 7500 چیزیں ہیں جس کے کلپ جو ہے وہ موجود ہے، اس کے اوپر وہ اگر اس سے معافی منگوا لیں گے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو لگے رہو منا بھائی۔ تھینک یو ویری مچ۔